بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے سیرت و کردار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں، خلافت کے بارے میں، محبت رسول کے بارے میں۔ آپ سے مہمان کا تعارف کرتا چلوں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ علامہ محمد نبی سیلوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صحابی کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پاکیزہ اور بامقصد پروگرام کے لیے خاطر پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں ذرا تعریف کے متعلق چند ایک باتیں گزارش کروں گا۔ جی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کی معیت میں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پہ جو آ جاتا ہے، یا حضور کی سنگت میں آ جاتا ہے، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں آ جاتا ہے، قربت میں آ جاتا ہے، تو ایمان قبول کرنے کے بعد حالت ایمان پر ہی وہ وصال کر جائے تو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور پر ایمان لانے کے بعد اسی حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص نے ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کی زیارت کر لی ہے، اگر وہ ایک نماز پڑھتا ہے، نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں ایک تسبیح کہتا ہے، اس تسبیح کا مقابلہ تابعین سے لے کر صبح قیامت تک ساری مخلوقات مل کر لاکھوں کروڑوں سجدے کرے تو ایک تسبیح کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو صحابی ایک عظیم ذات ہے جس کا تعلق ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، صحابی کثرت عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا، نہ کثرت نماز کی وجہ سے بنتا ہے، نہ کثرت جہاد کی وجہ سے بنتا ہے۔ صحابیت صرف زیارت مصطفیٰ سے بنتا سبحان ہے۔ اللہ۔ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ایمان لایا، وہ اسی حالت ایمان میں اس دنیا سے چلا گیا، وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ حضور کی صحبت میں بیٹھی تو اتنا افضل ہو جاتا ہے، حضور کے در پر آنے سے اتنی افضلیت مل جاتی ہے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جو ذات مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھنے والے کتنی شان ہے، تو حضور کی گود میں پلنے والے کی شان کیا ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم کو یہ اعزاز ملا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور صحابیت کوئی عام مرتبہ نہیں بلکہ صحابیت بہت خاص مرتبہ ہے، اور یہ زیارت مصطفیٰ سے نصیب ہوتی ہے۔ علامہ صاحب، جو صحابی کے بارے میں اگر کوئی بندہ برے الفاظ کرتا ہے یا ان سے محبت نہیں کرتا، کینہ رکھتا ہے، کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ صحابی رسول کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو قرآن کی نص سے ثابت ہے صحابہ کی شان و عظمت۔ انصار صحابہ کی بات کی ہے، مہاجر صحابہ کی بات کی ہے، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سیدنا فاروق اعظم کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ صحابہ کی توہین کرنا از خود قرآن کی توہین کرنا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، وہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کی توہین کرنا یا ان کی تنقیص کرنا، ان کی ذوات کو گالیاں دینا، یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں، بلکہ ہم تو حضور کی نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ جس ذات کی بھی حضور سے نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عمر، ان کا تعارف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، مختصر تعارف و خاندانی پس منظر بیان فرمائیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ اعزاز صحابیت کا ملنے کے بعد دوسرا اعزاز ملا کہ آپ حضور کے خلفائے راشدین میں سے دوسرے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اعزاز سیدنا فاروق اعظم کو ملا کہ حضور علیہ السلام کے ان صحابہ میں داخل ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، سبحان اللہ، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، ان میں بھی سیدنا فاروق اعظم کا نام ہے۔ اور تیسرا اعزاز سیدنا فاروق اعظم کو یہ ملا کہ آپ حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا اعزاز سیدنا فاروق اعظم کو یہ ملا کہ سیدنا فاروق اعظم باقی سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرید وہ ہوتے ہیں کہ جو خود آ کر بیعت کرتے ہیں، اور مراد وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں خود مانگا جائے۔ سبحان تو اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم تاریخی صحابہ میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے اسلام کی قبولیت کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ذات کے لیے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے وہ کوئی عام ذات نہیں، حضور علیہ السلام نے از خود اللہ سے سیدنا فاروق اعظم کو مانگا ہے۔
قبول عمر اسلام پورا آپ کا وقت. نام ہے جی جی اور آپ کی کنیت ابو حفظ ہے اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے اور آپ جو ہے وہ واقع فیل سے 13 سال بعد پیدا ہوئے ہیں اور 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ 40ویں وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے. 39 شخص مردوں میں؟ مسلمان ہو چکے تھے. جی مردوں میں جی 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے. تو کفارہ نے مکہ نے ایک میٹنگ تشکیل دی کہ مسلمان دن بدن پڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو کمزور کیا جائے. تو اس میٹنگ میں سیدنا فاروق اعظم اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ بھی بیٹھے تھے. تو کوئی شخص بھی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ میں حضور علیہ السلام کا خاتمہ کرنے چلا ہوں, انہیں قتل کرنے چلا ہوں. انہیں کیا معلوم تھا کہ آقا کریم کے ہاتھ میرے لیے اٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ خاتمہ کرنے جاتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ 40واں کرنے نہیں دے رہے تھے کہ 40واں صحابی اب نہیں بننے دوں گا. مگر جب بارگاہ رسالت مآب میں تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے انہیں پھر خاتمہ کرنے کے بجائے ان کے کفر کا خاتمہ کر دیا اور انہیں ایمان کے نور سے مالا مال فرما سبحان دیا. اللہ. علامہ صاحب یہ پورا واقعہ بیان فرمائے ہوا کیسے قبول اسلام کا. یہی میٹنگ جاری تھی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر جاتے ہیں اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے رستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ عمر اس دھوپ میں اس گرمی میں تو آپ کہاں جا رہے ہیں ننگی تلوار لے کر؟ تو کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی اپنی بہن کے گھر کی خبر لیں. جب سیدنا فاروق اعظم اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں تو آپ کے بہنوئی اور بہن دونوں اسلام لا چکے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آپ نے جا کر دستک دی, بہن کو مارا, یعنی سخت قسم کو انہیں سزا دی. مگر سیدنا فاروق اعظم پلٹ کر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں, حضور کسی صحابی کے گھر میں جلوہ گر تھے اور جا کر دستک دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو دروازہ. کسی شخص نے جا کر بتایا کہ حضور وہ عمر آیا, اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو امیر حمزہ وہاں کھڑے تھے, حضور علیہ السلام کے چچا. آپ فرمانے لگے عمر کو آنے دیں, ہمارے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں نہیں, اگر اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. جب سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے, حضور کے سامنے بیٹھے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت دیکھیے اور حضور کے اٹھے ہاتھ اللہ جل وعلا کیسے رد فرما سکتا تھا. اللہ کریم نے سیدنا فاروق اعظم کے حق میں حضور علیہ السلام کی دعا قبول فرما کے سیدنا فاروق اعظم کو اسلام کی نور سے مالا مال فرما دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جو قرآن کریم میں جو آیات ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئی ہیں, وہ بھی سیدنا فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے جو تائید تھی, آپ کی خواہش تھی, آپ کی جو آرزو تھی, اس کے متعلق 21 قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کا قرآن سے ربط کیا تھا, قرآن سے محبت کتنی تھی اور آپ قرآن سے کتنے وابستہ تھے. آپ نے قرآنی نظام تو پوری دنیا میں نافذ کیا تھا. سیدنا فاروق اعظم نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی ازواج بیٹھی تھی اور باتیں ہو رہی تھی. کسی بات پر حضور علیہ السلام نے سخت رویے سے بات کی اپنی ازواج کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم پاس بیٹھے تھے اور حضور کے ازواج سے کہہ رہے تھے کہ مجھے خدشہ ہے کہ آج کہیں میرے آقا تمہیں طلاق نہ دے دیں. اس قدر حضور علیہ السلام کی خواتین کے معاملات کے متعلق مجلس لگی تھی تو حضور نے سختی کا اظہار فرمایا. اس کے بعد اللہ جل وعلا نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. کیا آیت نازل فرمائی کہ اے نبی کی بیویوں, اگر تم میرے نبی کے دل کو افسردہ کرو گی یا میرے نبی کو پریشان کرو گی یا میرے نبی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گی تو سن لو, پھر ہم طلقتن خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات, ہم وہ بیویاں لے کر آئیں گی جو تم سے زیادہ بہتر ہوں گی, عبادت میں تم سے زیادہ بہتر ہوں گی, قناعت میں تم سے زیادہ بہتر ہوں گی, سخاوت میں تم سے زیادہ بہتر ہوں گی. حضور علیہ السلام کی بیویوں کی تربیت کے متعلق قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی تو تائید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. پردے کی پہلی آیت جب نازل ہوتی ہے تو وہ بھی سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی, عرض کرنے لگی حضور میں یہ چاہتا ہوں, میری آرزو یہ ہے کہ کاش عورتوں کے پردے کے متعلق آپ انہیں حکم ارشاد فرمائیں. اتنا سیدنا فاروق اعظم کا کہنا تھا کہ حضور خاموش تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آ کر پردے کی آیات سناتے ہیں. اس کے بعد خواتین کے لیے حکم تھا حضور کے ازواج کے لیے کہ جب بھی کوئی باہر سے آپ کو ملنے آئے تو پردے میں رہ کر وہ آپ سے بات پوچھے گا اور واپس پلٹ جائے گا. یعنی پردے کا حکم بھی سیدنا فاروق اعظم کی آرزو کے مطابق نازل ہوا. اور ایک قرآن کی آیت اور بھی سیدنا فاروق اعظم کی آرزو پر نازل ہوئی. یہ جو آپ کا مقام ابراہیم ہے, یہاں پر سیدنا فاروق اعظم نے دعا مانگی کاش کہ یہ مقام ابراہیم کے سامنے ہم نماز پڑھتے, یہ ہماری جائے نماز بن جائے.
اسی موقع پر اللہ جل وعلا نے قرآن نازل فرما دیے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے محبوب اسے جائے نماز بنا لیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس نشانی کے ساتھ محبت اور پیار سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، اس پتھر سے پیار کرتے ہیں جس پتھر کو نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حاصل تھی، اس پتھر کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق جو شخص بھی طواف کعبہ کرتا ہے، عمرہ کر رہا ہو یا حج کر رہا ہو یا ویسے طواف کر رہا ہو، طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے سامنے 2 نفل پڑھتا ہے، یہ کون کس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم کی آرزو پر نازل ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی فکر قرآن کے ساتھ کتنی ملتی تھی، آپ کی جو آرزو ہوتی تھی قرآن نازل ہوتا اس کی تائید کر دیتا تھا اور اس کو مضبوط کر دیتا تھا اور ایک حکم بن جاتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم اگر اس پتھر سے پیار کرتے جس پتھر کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو پھر یہ بات پکی ہے کہ جس فاروق اعظم کے دل میں پتھر کا پیار ہے، جس کا تعلق انبیاء میں سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اس فاروق اعظم کے دل میں حسین کا کتنا پیار ہوگا جن کا تعلق ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حب رسول کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں۔ حب رسول کے حوالے سے سیدنا فاروق اعظم کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، بشر نامی، وہ منافق تھا اور ایک یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس جھگڑے کا ذکر کیا، حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے اور یہ فیصلہ حضور نے یہودی کے حق میں فرمایا ہے، میرے حق میں نہیں فرمایا، آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ فرمائیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ادھر بیٹھو۔ آپ اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس کو میرے نبی کے فیصلے کا جو اقرار نہیں کرتا یا نبی کے فیصلے کو جو نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ نبی علیہ السلام کی رضا میں وہ کس قدر آگے تھے، اور آپ فرماتے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں کہ ایمان جو ہے کائنات میں سب سے بڑی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کے دل میں حضور کی محبت نہیں، کائنات کی کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ کعبۃ اللہ کو فرمایا، حجر اسود کو فرمایا کہ اے حجر اسود میں تمہیں کبھی بھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، مگر میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی کی لب تمہیں لگی ہے۔ جس پتھر کو حضور علیہ السلام نے ایک بار چوما، فاروق اعظم جب بھی اسے چومتے تھے یہی کلمات کہتے تھے کہ پتھر تمہیں میں تب چومتا ہوں جب میرے نبی نے چوما۔ یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار سیدنا فاروق اعظم کا تھا، اس قدر پیار تھا حضور علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ پیار اتنا برقرار رہا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں بھی سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے تھے، اور قبر میں بھی آپ حضور کے پہلو میں لیٹے ہیں، اور حشر میں بھی ایسے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیدنا فاروق اعظم ہوں گے۔ یقیناً یہ محبت کوئی عام محبت نہیں تھی کہ جس محبت کی ایک لمٹ یا حد ہو، بلکہ یہ محبت تو صبح قیامت کے بعد بھی برقرار رہے گی، جو محبت سیدنا فاروق اعظم نے ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اسلام کو تقویت پہنچی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام کے بعد، وہ جو اذان دی تھی حضرت بلال نے، وہ بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی صحابی کا یہ اعزاز نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد سر عام اسلام کے متعلق وہ کام کر سکیں، نماز پڑھ سکیں یا اذان دے سکیں، یہ بھی اعزاز سیدنا فاروق اعظم کو ملا۔ اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویت بھی پہنچی ہے اور اسلام کو عزت بھی ملی ہے۔ اے میرے مولا، عمر کی وجہ سے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما دے، عمر کی وجہ سے اسلام کو تقویت عطا کر دے۔ پھر فاروق اعظم نے کبھی بھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی، فاروق اعظم نے کبھی بھی چھپ کر اذان نہیں دی۔ اور کفاران مکہ کو معلوم تھا کہ عمر کے دل میں جو جذبہ مصطفیٰ ہے، ایمان ہے، جو حضور علیہ السلام کی محبت ہے، وہ کائنات میں ایسی محبت کسی اور کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا کریم نے ایک دفعہ مال کا اعلان فرمایا کسی جنگ کے موقع پر، سیدنا فاروق اعظم نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، ان میں سے آدھا کیا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا اٹھایا تو بارگاہ رسالت مآب میں لے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ یہ محبت کا اظہار تھا۔ آقا نے فرمایا عمر کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہا حضور گھر کا سارا اکٹھا کیا ہے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے پیش کرتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ وہ حدیث کا مفہوم بیان فرمایا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو بالکل ایسا ہی سیدنا فاروق اعظم میں وہ صفات موجود تھی، وہ خصوصیات موجود تھی اور وہ کوالٹیز موجود تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، چونکہ جو صلاحیت سیدنا فاروق اعظم کے اندر ہیں وہ کسی اور صحابی کے اندر اس طرح کی نہیں تھی۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق آتا ہے کہ اسلام کو اتنا فائدہ ہوا ہے کہ آپ دوسرے خلیفہ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں بڑے فتنے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے متعلق فتنہ اٹھا، آپ نے اسے دبایا۔
ख़त्म नबूवत के मुतालिक फितना उठा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस पर भी कुर्बानी दी। मगर सैयदना फ़ारूक आज़म के इस्लाम कबूल करने के बाद जब आप खिलाफत संभालते हैं, तब से लेकर आपके विसाल शहादत तक जितना इस्लाम को फ़ायदा हुआ या इस्लाम की सरहदों को फ़ायदा हुआ या इस्लाम जितना फैला, यकीनन इसका किसी और सहाबी की तारीख़ में नहीं मिलता। आप सिर्फ फ़ातिह ईरान नहीं हैं, आप फ़ातिह बैतुल मक़दिस भी हैं। सुभान अल्लाह। और वो शख्स शाम के गवर्नर जब मिलने आते हैं सैयदना फ़ारूक आज़म की आजिज़ी की इंतहा थी, क्योंकि फ़क्र के वो भी बादशाह थे, मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। वो गवर्नर मिलने आए, कहा कि मुलाकात करनी अमीरुल मोमिनीन से जो 36 लाख मुरब्बा ज़मीन के हुक्मरान है। सुभान अल्लाह। यहाँ चंद इलाकों का बंदा MNA बन जाए तो किसी से बात नहीं करता, लेकिन आपकी कमीज़ पर 60 पैबंद लगे होते थे, आपकी आजिज़ी की इंतहा थी। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आपसे मुलाकात के लिए वो गवर्नर आया तो आप मस्जिद में थे। जब मस्जिद में वो मुलाकात के लिए तो आप आराम फरमा रहे थे और आपके सर के नीचे सराहना नहीं था, बल्कि आपने अपने बाजू को सराहना बनाया होता। इज्ज़ की इंतहा थी। वो गवर्नर आकर खड़ा होता है और ज़ुबान हाल से कहता है, ए उमर, आप सोए हैं, आराम फरमा रहे हैं। खुदा की कसम, आपके सोने में भी इतना रोब है, हम सो जाएं तो हमारा रोब ख़त्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हमारे चेहरे का जाविया बदल जाता है। मगर सैयदना फ़ारूक आज़म की अज़मत पर कुर्बान कि आप सोए थे तो वो कांप रहा था, वो डर रहा था। आप जब सो रहे हो तो इतना आपका रोब दबदबा था, जब आप जागते होंगे, हाथ में तलवार होती होगी, तो फिर उस वक्त आपका रोब कितना होता होगा। तो सैयदना फ़ारूक आज़म वो शख्सियत है कि जिन्होंने ईरान को फ़तह किया। सैयदना वो फ़ारूक आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने बैतुल मक़दस को फ़तह किया। और बैतुल मक़दस को फ़तह करने के बाद जब आप पहली दफ़ा वहाँ जा रहे थे, आपको ख़बर पहुँची कि बैतुल मक़दस फ़तह हो चुका है, तो आपके ग़ुलाम और आप थे एक सवारी पर, थोड़ी देर वो सवार होते, थोड़ी देर सैयदना फ़ारूक आज़म। और जब करीब था कि बैतुल मक़दस पहुँचने लगे थे, उस वक्त बारी आपके ग़ुलाम की थी, तो वो सवारी पर सवार हुआ, सैयदना फ़ारूक आज़म पैदल चल रहे थे। ये हुक्मरानों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। उस ग़ुलाम ने कहा, हुज़ूर आपकी बारी है, ये बारी मेरी है, मैं आपको दे देता हूँ। आप यहाँ के अमीर हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जानशीन मुस्तफ़ा हैं, मुराद मुस्तफ़ा हैं, आप सवारी पर सवार हो जाएँ। तो सैयदना फ़ारूक आज़म ने उसका हक़ नहीं पामाल किया। यहाँ तो लाखों करोड़ों रुपए खाने के बाद भी सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया। क्या ये कौम ने खाया है? जिसका खाया जाता है वो खामोश बैठे हैं, जो खाने वाले हैं वो कहते हैं हमने कुछ नहीं खाया। सैयदना फ़ारूक आज़म वहाँ पहुँचते हैं तो लोग देखते हैं कि ग़ुलाम जो है वो सवारी पर सवार है और आका जो वो पैदल चल रहे हैं। ये इज्ज़ थी, ये आपकी आजिज़ी थी, ये आपकी मोहब्बत थी, चूँकि तरबियत ज़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फरमाई थी। और आप फरमाते हैं कि मैं इस्लाम से पहले कुछ नहीं था, हत्ता कि मैं 4 ऊँट भी, उनके मुतालिक भी मैं इतना कमज़ोर था, उन्हें भी संभाल नहीं सकता था। मगर इस्लाम के बाद जो 4 ऊँट नहीं संभाल सकता था, हुजूर के दरबार पर आकर, हुजूर की तरबियत में आकर आका करीम ने जब उन्हें कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया और तरबियत फरमाई, वही फ़ारूक आज़म जो 4 ऊँट संभाल नहीं सकते थे, 37 लाख मुरब्बा ज़मीन पर हुक्मरानी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आते हैं हुब्बे अहले बैत आपकी वाक़या को बयान फरमाया आप। बिल्कुल, मैं ये बात पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि सैयदना फ़ारूक आज़म मौला हसन से और मौला हुसैन से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और अपने कंधों पर बिठाकर सैयदना इमाम हसन को, इमाम हुसैन को उनसे बातें करते थे, उनसे मोहब्बत का इज़हार करते थे। यकीनन जो फ़ारूक आज़म एक पत्थर जो हजर अस्वद है उससे मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की वजह से करते हैं, हालांकि उस पत्थर का हुजूर से कोई रिश्ता तो नहीं है। मकाम इब्राहीम से मोहब्बत करते हैं तो पत्थर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुंसलिक था, उसकी मोहब्बत निस्बत उसके साथ थी। लेकिन उस पत्थर से भी मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ नबी की निस्बत की वजह से करते हैं। जो पत्थरों से मोहब्बत इस वजह से करते हों तो मौला हुसैन से तो मोहब्बत इस वजह से करते हैं कि मेरे नबी के नवासे हैं, मेरे नबी के लाडले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को जन्नत के सरदारों को, जन्नत के जवानों का सरदार बनाया है। तो सैयदना फ़ारूक आज़म हुजूर अलैहिस्सलाम के बच्चों से टूट कर प्यार करते थे और इस कदर प्यार करते थे, वो ये खून समझ कर प्यार करते थे। आज हम भी हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की ज़िंदगी को पेश नज़र रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत की ज़िंदगी को पेश नज़र रखें, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मोहब्बत में गुजारी है। हम ये नफ़रत का दर्स देना छोड़ दें। असहाबे पैगम्बर और औलाद रसूल का ये दोनों ज़वात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की हैं और दोनों का तल्लुक़ ज़ात रसूल अकरम से है। यकीनन एक दर वाले हैं, एक घर वाले हैं। हम दर वालों को भी कबूल करते हैं, हम घर वालों को भी कबूल करते हैं। सुभान अल्लाह। अब उनके आखिर में पूछूंगा मैं आपसे कि उनकी खिलाफत के बारे में और आज की जमहूरियत के बारे में, कि ये उनकी खिलाफत का निज़ाम जो आज हमारी जमहूरियत में
یقیناً یہ بالکل آج کے دور کے مختلف ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے جو ہمیں جمہوریت دی تھی آج وہ ہمیں نظر نہیں آتی. آج جتنی بھی ہمارے جیل کا سسٹم ہے, ہماری جمہوریت کے دیگر جتنا بھی نظام ہے, وہ اکثر و بیشتر قرآن کے مخالف ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں زکوٰۃ کے متعلق. زکوٰۃ کا نظام جس دن اس ملک میں مضبوط ہو جائے گا, غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ جو دیتے ہیں وہ پہنچتی کیوں نہیں؟ اگر پہنچتی ہے تو حقدار لوگوں تک نہیں پہنچتی. سیدنا فاروق اعظم زکوٰۃ اکٹھی کرواتے تھے. جس علاقے کی آپ بادشاہ تھے, یعنی کہ آپ خلافت, آپ اس علاقے کے سربراہ تھے جہاں پر آپ کی خلافت تھی, سارے علاقوں میں امیر مقرر کیے تھے. وہ سارے کے سارے اپنے وقت پر زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں لاتے. اس وقت سیدنا فاروق اعظم پھر حکم جاری فرماتے تھے کہ فلاں فلاں حقدار ہے, اس کو زکوٰۃ دی جائے. پھر واپس پلٹ کراتے, حضور کے سب کو دے دی ہے. فرمایا اب ان لوگوں کو دو جن کا قرضہ ہے, ان کا قرضہ بھی زکوٰۃ میں سے اتار دو. مقروض لوگوں کے لیے بھی سیدنا فاروق اعظم زکوٰۃ, وہ جب مقروض لوگوں کو زکوٰۃ دے کر واپس پلٹ کر آتے, پھر سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا جاتا کہ بھائی اب تو ان کو بھی دے دی ہے, مال پھر بھی بچ گیا. آپ نے فرمایا اب ان لوگوں کو دو جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, ان کے لیے رشتے کا کوئی بندوبست نہیں ہے, ان کی شادیوں کا اہتمام کرو. ان کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جاتا. پھر بھی پیسے بچ جاتے تھے. اور پھر حضور سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ جنگل میں جتنے چرند پرند ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, اس مال میں سے ان کا بھی رزق نکالو, ان کا بھی حصہ نکالو. یہاں تک کہ جس کی خلافت کے دوران چرند پرند بھی محروم نہ ہوئے ہوں, جنگلی جانور بھی محروم نہ ہوئے ہوں, تو وہ فاروق اعظم کا عدل و انصاف کیسا ہوگا. اور آج کے دور میں یہاں یہ انصاف کی بات کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں. کہاں پر انصاف ہے؟ اگر انصاف ہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم تو ایک کمرے میں رہتے تھے. ایک کمرے میں رہتے تھے, پیدل سفر کرتے تھے. کون سی سکیورٹی تھی سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ؟ کتنے سپاہی تھے سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ؟ کتنے کنالوں پر مشتمل وہ رہتے تھے؟ آپ کے سر کے نیچے سرانہ نہیں ہوتا تھا, آپ کے بازو آپ کا سرانہ ہوتے تھے. تو سیدنا فاروق اعظم کی عاجزی آج کے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے. اگر وہ بات کرتے ہیں انصاف کی تو سب سے پہلے وہ 5 مرلے پر آ کر ادا کریں کہ جو غریب جہاں پر فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر رہا ہے, غربت کی زندگی بسر کر رہا ہے, لاچاری کی زندگی بسر کر رہا ہے, تو اس غریب کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے. سیدنا فاروق اعظم رات کو گشت کرتے تھے. بچوں کی رونے کی آواز آتی ہے, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کھانا نہیں ملا. اپنے کندھوں پر اٹھا کر دالیں, کھانا اپنے کندھوں پر اٹھا کر بوڑھیا کے گھر میں دینے آتے ہیں. کیا آج کا حکمران ایسا کر سکتا ہے؟ یہ نظام آپ دیکھیں گے پاکستان میں یہ نظام نہیں ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں گے اور ملک میں تو یہ چل رہا ہے, یورپ میں ہو رہا ہے. وہ سب خلافت آپ جتنے بھی قانون خلافت عمر میں تھے وہ سارے اس میں جا. آج بھی یورپ کے اندر عمر سیدنا فاروق اعظم کا قانون چل رہا ہے. لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر کتے کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. یہاں تو لاکھوں انسان پیاسے بھوکے مر رہے ہیں, ان کا پرسانی حال کون ہے؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ہمارے بڑوں سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے سیدنا فاروق اعظم ڈے بنانا چاہیے. آپ کے کردار کے متعلق بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے, آپ کی سیرت سے بچوں کو آگاہ کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں جذبہ ایمان پیدا ہو, حضور کی محبت پیدا ہو, عدل و انصاف کا نور پیدا ہو, اور اعتدال کی زندگی وہ محبت کے ساتھ گزار سکیں. آخر میں آپ پروگرام کے شہادت کا واقعہ کا بیان فرما دیں. آپ کی شہادت تاریخ بتا دیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 26 ذی الحج کی ہے. حج سے واپسی پر آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا وصال ہوا. بعض روایت کے مطابق 28 بھی ہے اور بعض نے 1 محرم کو لکھا. مگر ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ کس تاریخ کو شہید ہوئے, ہمیں تو مشن رسول سے غرض ہے کہ آپ نے حضور کی مشن کو کس قدر زندہ رکھا, اور اس مشن کو آج بھی صبح قیامت تک, اور دنیا کے کتنے بڑے فاتح تھے اور کتنے علاقے میں آپ نے حکمرانی کی اور اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.